الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء الله. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میں نے تو آج عبدالجبار صاحب سے عرض کیا تھا کہ اس دفعہ آپ مجھے چھٹی دے دیں، لیکن انہوں نے چھٹی قبول نہیں کی. اس لیے کیونکہ ایک مسجد میں پہلا پروگرام تھا، شان آباد میں جو مسجد بنائی ہے نئی مسجد، اس کا اس دفعہ پہلا پروگرام تھا. بہرحال میں حاضر ہو گیا ہوں اور بہت پہلے سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں. والد گرامی حاجی نشان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے ان کی دعوت پر آتے تھے، اب ان کے صاحبزادے حاجی عبدالجبار صاحب کی دعوت پر حاضر ہوتے ہیں. بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے والد کے دینی سلسلے کو جاری رکھے. دنیاوی سلسلے تو سارے جاری رکھتے ہیں، لیکن جو دینی سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا آسان کام نہیں. والد دیندار ہوتا ہے، دین والوں سے محبت کرتا ہے، دین پر خرچ کرتا ہے، اولادیں آتی ہیں دین سے برگشتہ ہو جاتی ہیں. خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے والد سے اس چیز کو جاری رکھتے ہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے پیارا وہ عمل لگتا ہے جو ہمیشہ ہو، کا تھوڑی ہو، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. یہ عجیب بات، ہمیشہ جاری رہے وہ عمل، ہاں تھوڑا سا ہو، اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے کہ استقامت کی علامت ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے معمولات ہوتے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہو، اس لیے کہ استقامت کی علامت ہے. کہتے جو آدمی کسی بھی کام پر جم جاتا ہے، دین کے کسی کام پر، کسی وظیفے پر، کسی نفل پر، اور ہمیشہ زندگی میں کرتا ہے، یہ ضمانت اس بات کی کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ آخر تک جب اللہ تعالیٰ ایک عمل کی توفیق دیں تو اس پر اجر بھی دیں گے، اور اجر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے عطا فرمائے. اس امت کی خصوصیت ہے اور کسی کو نہیں دی، ہمیں دیا رمضان میں روزے. یعنی روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ منتخب کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی فضیلت والا مہینہ ہے. پہلے سے فضیلت والا مہینہ ہے یہ رمضان. اسی وجہ سے اس میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اوروں کو روزے کے بارے میں یہاں پر ایمان والوں کے روزے کے بارے میں یہ حدیث قدسی اللہ ارشاد فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے،
الصوم لی، روزہ میرے لیے، انا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ہم جو آپ روزے رکھتے ہیں یہ اللہ نے اپنے کھاتے میں ڈالا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن کسی پر کوئی دعویٰ کرے گا، نمازیں دے دی جائیں گی اس کو، صدقے زکوٰۃ دے دیے جائیں گے، لیکن جب روزے کی باری آ کے اللہ فرمائیں گے بھائی روزہ تو میرا ہے لہذا میں تجھے جنت دے دیتا ہوں، تو دعویٰ ختم کر دے۔ صوم لی، میرے لیے، انا اجزی بھی، کیونکہ مہینے میں قسمیں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک اور برکتوں والا مہینہ بن گیا۔ وہ رات برکتوں والی بن گئی، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل قرار دے دی گئی، پورا مہینہ برکتوں والا بن گیا۔ اور اس برکت والے رحمت والے مہینے میں تم جب عبادت کرو گے تو عبادت کی قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ مکہ شریف میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور یہاں بھی پڑھتے ہیں، کیوں فرق ہو جاتا ہے؟ وہاں لاکھ ہو گیا، یہاں 10 گنا ہوگی، ایک نماز 10 کے برابر ہے، وہاں ایک نماز لاکھ کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں 50,000 ہے، مسجد اقصیٰ میں 1,000 ہے۔ فرق کیوں ہو گیا؟ زمین کا فرق ہے، جس طرح زمین کا فرق ہے اس طرح زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے۔ فرمایا شہر رمضان، ہم پریشان ہوتا ہے، دیکھو پہلوں نے روزے رکھے، کما کتب الذین من قبلکم، پہلوں نے روزے رکھے، لیکن تمہارا روزہ ہم نے کسی عام مہینے میں نہیں رکھا، خاص مہینے میں رکھا جس نے اپنی وحی اور اپنی خاص کتاب کو نازل کیا، اور وہ کتاب جو معجزہ ہے، کتاب معجزہ ہے۔ یہ قرآن مجید پیغمبر سلام کا معجزہ ہے جو آج بھی پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، آج تلاوت کے اعتبار سے بھی۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے، جب سے قرآن مجید کا پڑھنا عام ہوا ہے کفرستان میں ظلمتیں کم ہونا شروع ہو گئی۔ آپ چلے گئے ڈاکٹر صاحب کو تو بہت تجربہ ہے، کن کن ملکوں میں گھوم کر آئے، میں بھی پھرتا رہتا ہوں، میں تو ویسے ہی پھرتا رہتا ہوں۔ لوگ کہتے حضرت لوگ لندن میں دن کو سیر کرتے ہیں، رات کو سیر کرتے ہو۔ میں کہ دن کو باہر نکلنے کا قابل نہیں ہوتا، رات کو کوئی نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں یا مولا ہوتا ہے، اور زمین بھی یہ مولا کی، لندن والوں کی تھوڑی ہوئی، تو اللہ کی زمین کو دسو بھائی اتنے جب سورج نکل رہا ہے، انگلینڈ اللہ ہے، اللہ ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے پورا عالم میرے مولا کا ہے، جب میرے مولا کا ہے تو عاشقوں کا بھی ہے۔ یہ تو حکومتیں نے قائم رکھی، آج ہے کل نہیں، کل نہیں پرسوں نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا ہے؟ کہتا رات کو نکلتے ہیں، میں کہ رات کو نکلتے ہیں تاکہ ایمان والوں کے چلنے پھرنے سے کفر کی ظلمت کم ہو جائے۔ جب ظلمت کم ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے پورے عالم میں، کہیں چلے جائیں آپ، تیزی سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، تیزی سے۔ یہ تبلیغ جماعت میں بڑا تجربہ ہے، افریقہ میں جاتے وہاں جاتے کتنی تیزی سے لوگ اسلام میں آتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید پھیل رہا ہے، آج جو اپنا سب دکھا رہا ہے، قرآن پڑھنے والے، مسجدوں میں پڑھنے والے، تراویح کی نمازیں ہو رہی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ظلمت کم ہو رہی، فرشتے آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ جب فرشتے آنے لگیں گے تو شیطانی اثرات کم ہوں گے، دائیں بائیں کے علاقے پر اس کا اثر پڑے گا، لوگوں کے دل میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ 500 آدمی اس وقت پورے عالم میں 500 آدمی روزانہ اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ میڈیا والے جھوٹے، تم اس میڈیا کو دیکھتے ہو جو جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام ختم ہو رہا ہے۔ اسلام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام کا نا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں خاتم النبیین ہوں، جس طرح رسول اللہ کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی ان کا دین ختم نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کوشش کر لے، اور آپ نے خود فرمایا، یعنی آج وہ اس حدیث کو، یہ حدیث سمجھ آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے لائے ہوئے دین کی مثال بارش کی طرح ہے، جو شروع میں بہت برستی ہے، درمیان میں کم ہو جاتی ہے، آخر میں بہت برستی ہے،
پتہ نہیں پہلے زیادہ برتی تھی یا آخر میں زیادہ برتی تھی. اور فرمایا کہ صحابہ تابعین طب تابعین کا زمانہ وہ ہے جس میں خوب خیر پھیلی، پھر کچھ کم ہو جائے گا، آخری زمانے میں پھر خوب خیر پھیلے گی. اب پتہ نہیں پہلے زیادہ خیر تھی یا بعد میں، لیکن پہلے والوں کا اجر زیادہ ہے، بعد والوں کا اجر کم ہے. لیکن اپنی صورت کے اعتبار سے، پھیلنے کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، مجاہدے کے اعتبار سے، تکالیف کے اعتبار سے، جس طرح صحابہ کرام نے اس دور میں گوارا کی، تابعین طب تابعین نے گوارا کی، اس زمانے میں بھی علماء اور دین والے ویسی قربانیاں دے رہے ہیں، ویسے ہی قرآن مجید پڑھے جا رہے ہیں، ویسی ہی دین پھیل رہا ہے، ویسی جماعتیں پورے عالم کے اندر جا رہی ہیں. فرمایا مجھے پتہ نہیں پہلے خیر زیادہ تھی یا بعد میں خیر زیادہ تھی. وہ زمانہ ہے، جو زمانہ ہے بھائی، یہ تو خیر کے پھیلے. یہ اسلام کا دور ہے، یاد رکھو. اسلام کا، اسلام میں اوپر آنا ہے. یہ جو کفر لگا ہوا نا پیچھے، کبھی مولویوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی مدرسوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو پتا ہے مجھے ذبح ہونا ہے تو کیسے ٹکرے مارتا ہے اور کیسے لاتے مارتا ہے، لیکن آخر کسائی قابو کاری لیتا ہے اور اس کا لمبا کاری دیتا ہے. 2-4 ٹانگیں تو لگتی ہیں، بعد میں اسپتال بھی جانا پڑتا ہے، لیکن انہیں چھڑ دے کوئی نہیں. سود کفر کی حالت یہ ہے. کتنی کوشش کر لیں، ان کو مٹنا ہے. اسلام نے پھیلنا ہے، اسلام کے پھیلنے کا وقت اور پھیل رہا ہے. ان کے گھروں میں پھیل رہا ہے، ان کے گھروں میں قرآن مجید اس وقت عام ہو رہا ہے. عام ہو رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں، قرآن پڑھ کر آ رہے ہیں. قرآن آج بھی بات سب دکھا رہا ہے. آسٹریلیا میں ہمارے ایک دوست نے بتایا، 2 میاں بیوی تھے، ان کا بحری جہاز تھا، بحری جہاز کے مالک تھے، سیر سپاٹا پوری دنیا میں کیے. اس کے بعد آ گئے، بڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے. اور چونکہ جن کی زندگی سمندر میں گزری ہو ان کو منجی پہ نیند نہیں آتی. یہ عجیب بات ہے، چارپائی پہ نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ یہ ہلتے رہتے ہیں ایسے. جس طرح بچے کو ہم پگوڑے میں ڈالتے نا تو اس کو نیند نہیں آتی بغیر ہلے، ان کو نیند نہیں آتی. ہمارے کئی دوست جو کیپٹن ہے اس میں کہتا حضرت گھر میں نیند نہیں آتی، کیونکہ ہم وہاں پر ایسے ہلتے ہلتے سوتے ہیں، ہمیں وہی عادت ہے. اور گھر میں تو کوئی نہیں لائے گا، ہلنے کے تو لگے زلزلہ آ گیا. تو انہوں نے اپنے لیے کیا انتظام کیا کہ ایک کشتی لے لی اور ایک کشتی لے کر سمندر میں کھڑی کر دی. وہاں ان ملکوں کے اندر کشتیاں کھڑے کرنے کا بھی بس سٹاپ جس طرح ہوتا ہے، کشتی سٹاپ ہوتا ہے، تو وہاں کھڑی کر دی. سمندر کی سیر بھی کر لیتے، اس میں کھاتے پیتے، اس میں سوتے، کیونکہ وہ ہلتی رہتی تھی، ان کو نیند آتی تھی کیونکہ زندگی اس میں گزری. اب ایک چاندنی رات کے اوپر بیٹھے دونوں میاں بیوی، دونوں بیٹھے ہیں، انگریز ہیں. وہ سمندر کا نظارہ کر رہے ہیں. چاندنی رات میں سمندر میں جوار باٹا ہوتا ہے، زبردست نظر ہوتا ہے، کیونکہ چاند کی روشنی کھینچتی ہے اس کو اوپر کی طرف. اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا جب چاند نکلا ہو کبھی پچھنے نہ لگواؤ، جو پچھنے لگاتے ہیں حجامہ یہ نہ کراؤ، کیونکہ انسان کا خون بھی اوپر کی طرف کھنچتا ہے تو زیادہ خون نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا اگر لگوانا ہو 19 تاریخ کو جو ہے چاند کی، یا 20 کو یا 21 کو لگواؤ. یہ سنت بنائے کیونکہ اس وقت جو ہے چاند چھوٹا ہو جاتا ہے اور خون انسان کے لیول پر آ جاتا ہے. وہی خون نکلتا ہے جو گندا خون ہے، زائد اچھا خون نہیں نکلتا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، کل مولوی بھی کچھ جانتے ہیں. تو بتو جگہ اب دیکھا کہ لہریں ہو رہی اور وہ بیٹھے نظارہ کر رہے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ حروف نظر آ رہے ہیں، لہروں کے اوپر ایسے حروف. بڑے حیران ہو گئے کہ یار وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہوتے ہیں حروف، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر ظاہر ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ یار آج تک ایسا نظارہ، یہ کیا چیز ہے. منظر ختم ہوگا، اگلی رات پھر اس طرح ہوا، 3 دن ایسے ہوتا رہا. انہوں نے کہا یار یہ کیا حروف ہے. اور ان کا کچھ دن سے یہ دل میں تھا کہ ہم بے مذہبی میں وقت گزارا، ہم کوئی مذہب اختیار کر لیں. ان کے دل میں کچھ دن سے بات تھی ہم مذہب اختیار کر لیں، کوئی کسی بھی مذہب میں چلے جائیں اور اس کی جو بھی معمولات ہے تو وہ کریں. اور نے ہندوؤں کی وید منگائی، ہندوؤں کی وید کو دیکھا
تو وہ الفاظ اس سے نہیں ملتے تھے. سکھوں کی گرن دیکھی، الفاظ نہیں ملتے تھے. انہوں نے انجیل دیکھی، بائبل، الفاظ نہیں ملتے تھے. یہودیوں کی تورات دیکھی، الفاظ نہیں ملتے تھے. پھر کسی نے کہا کہ مسلمانوں کی بھی ایک کتاب ہے. جب قرآن مجید کھولا تو بالکل وہ الفاظ قرآن مجید کے الفاظ تھے. حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ غیب کی طرف سے اشارہ ہو گیا، یہ سچا مذہب ہے. دیکھو آج قرآن ایسے تھوڑی فرمایا بینات الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کی واضح نشانی ہے. ایمان قبول کر لیا، دوسروں کو بھی ایمان پر لانے کا ذریعہ بن گئے. سارے بڈھوں کو کہا بھائی مرنے سے پہلے یہ، لیکن ایک بات تم نے کی. انہوں نے کہا ایمان والو، مسلمانوں، تم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، اس لیے تم اسلام کی روشنی کی قدر نہیں کرتے ہو. ہمیں پوچھو ہم کہاں سے نکل کر آئیں گے؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالی نے ہمارا رمضان میں یہ جو قرآن کی نعمت دی ہے رمضان میں، کہ تراویح میں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، من قام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب، یہ دو چیزیں شرط قرار دی. ایمان، جذبہ ایمان کے ساتھ پڑھو، واحتسابا اور ثواب کے لیے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے مجدد الثانی کا وہ قول بیان کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ بارش بعد بہت ہو گئی اور مولانا لیاقت علی طارق صاحب نے بھی بہت برسا دی. اب زیادہ برسے گی تو پھر کیچڑ ہونے کا خطرہ ہے، سیلاب بھی آ سکتا ہے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ایک مدرسہ کھولا تھا جس میں 5 بڑے بزرگ آئے تھے، لیکن مدرسہ جلدی ختم ہو گیا تو بزرگوں نے کوئی کام نہیں دکھایا. تو ہنس کے فرمایا کہ بھائی اتنے بزرگوں کو جب بلایا تو سیلاب آ گیا، تو میں گیا اس کے اندر مدرسہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے بات نہیں. تو مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کا فرشتوں کے ساتھ خاص تعلق ہے، ایک ایک آیت کو 70 ہزار فرشتے لے کر نبی اسلام کے ساتھ آتے تھے، تو اللہ نے دن کو روزہ رکھوا کر ہمیں فرشتہ بنایا ہے. اللہ اکبر، کہ فرشتے بن جاؤ. کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں. دن کو تم سارے روزے دار فرشتے، اور جب تم میں فرشتوں والی صفات پیدا ہو گئی، اب کھولتے ہی روزہ کھولتے ہی تھوڑے بہت تقاضوں سے فارغ ہو اور فوراً عشاء کے بعد آ کر قرآن سنو، تاکہ قرآن کا نور تم جذب کر سکو، کیونکہ تم میں فرشتوں والی خوب پیدا ہو. یہ روزے قرآن کے ساتھ جوڑ ہے، اس لیے دیر نہیں کی فوراً عشاء کے بعد. بولے تہجد کی نماز تو آخر میں ہوتی. بات کہتے تھے کہ یہ تہجدی مراد ہے، حدیث میں تراویح کوئی نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں اگر تہجدی مراد ہے مثلا تو مجھے بتاؤ کیا الرحمت فیکٹری کے بیٹھے ہوئے دوستوں، پیغمبر سلام کی عبادت رمضان میں بڑھ جاتی تھی یا کم ہو جاتی تھی؟ جلدی بتاؤ. اگر 8 رکعات ہی پڑھتے ہوں گے پیغمبر سلام تہجد کے، تو کون سی عبادت میں اضافہ ہوا؟ آپ مجھے بتاؤ مجھے کون سا اضافہ ہوا ہے؟ پھر تو وہی ہوا جو آپ عام روٹین تھا. لمبا عائشہ تو تہجد بتا رہی کہ رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے. تراویح کی نماز کا تو الگ سے ذکر ہے، اس لیے آپ نے 3 دن تک پڑھائی. وہ تہجد تھوڑی پڑھائی تھی، 3 دن تراویح پڑھائی رسول اللہ نے، اور 3 دن اس لیے پڑھائی کہ اگر روزانہ پڑھاتے فرض ہو جاتی ہم پر. اور ہم کیسے کرتے؟ بیمار کیا کرتا، مسافر کیا کرتا، قضا دینی پڑتی، فدیہ دینا پڑتا، 2 رکعت کی 2 سیر گندم دینی پڑتی اگر نہ پڑھی جاتی. بتاؤ، قضا کرنی پڑتی. اس لیے آپ نے فرمایا 3 دن پڑھ لی. یہ بتانے کے لیے میری سنت ہے. اب اس سنت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زندہ کیا، کہ رسول اللہ کی سنت کو جاری کر دیا امت کے اندر، کیونکہ اللہ تعالی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خاص شان دی تھی. بخاری شریف کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، فرمایا میں نے خواب دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں، میں نے بچاؤ دودھ عمر کو دے دیا، عمر نے پی لیا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا کہ دین اور علم ہے. یعنی وہ کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بنیاد رکھی، اس کام کو امت کے اندر عمر جاری کر دے گا. سبحان اللہ. سارے کام جاری ہوں گے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تو منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑنے میں گزر گیا تھا.
مسیلمہ کذاب کے خلاف گزر گیا. وہ زمانہ ہنگامے کا زمانہ تھا. اور عمر آئے، آپ نے خود فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ اگر صدیق کو ڈول کھینچ رہے ہیں لیکن ان کے ڈول کھینچنے میں کمزوری، پھر عمر آیا ایسا تکڑا جوان بن کر خوب ڈول کھینچے، لوگ پانی پی رہے ہیں اور جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں. فرمایا کہ وہ زمانہ ہنگامے کا زمانہ تھا. جب حضرت عمر آئے سارے قوانین مرتب کیے، ہر چیز مرتب کر دی، یہاں تک کہ آج بھی یورپ میں قانون عمری کے نام سے، لا عمری کے نام سے آج بھی قانون جاری ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیکھا چھوٹے بچے کو زبردستی روٹی کھلا رہی ہے، بچہ 6 مہینے کا یا 7 مہینے کا ہے، تو آپ گزرے، آپ نے کہا مائی اے ماں اس کو کیوں زبردستی کو دودھ پلا؟ انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں پہچانتی تھی امیر المومنین ہے. انہوں نے کہا عمر نے قانون جاری کیا ہے جب بچہ روٹی کھانے لگ جائے تو بیت المال سے اس کا وظیفہ ملے گا، تو میں جلدی روٹی کی عادت ڈال رہی ہوں، پھر میں لے کے جاؤں گی دربار میں، یہ روٹی کھا کے دکھائے گا سال بھر میں جس کا وظیفہ جاری ہوگا. قانون بدل دیا، جو ہی بچہ پیدا ہوگا بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. آج بھی یورپ میں قانون ہے، اس کا نام ہی عمری لا ہے، لا آف عمر، عمری لا. جب بچہ پیدا ہوتے ہی بالغ ہونے تک سارا خرچہ گورنمنٹ دیتی. میں انگلینڈ میں گیا، میں بیان کے بعد دوست نے کہا جی میرے سے چائے پی لو، چائے پینے چلا گیا. میں کہا ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے 21 بچے. میں کہ ایک بیگم میں سے؟ کہتے ہاں ماشاءاللہ ایک بچہ انڈیا کا. میں کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرے ذہن میں بھی 21 بچے ہیں، کیسے پالتا ہوگا؟ کہتے جی میں یہی کام کرتا. میں کہا اچھا؟ کہتے 21 بچے ہیں جی، 2 جالی بڑے ہوئے ہیں، باقی سارے چھوٹے ہیں، ان کا وظیفہ اتنا آتا ہے ماہانہ ماشاءاللہ. BMW گڈی کی لی ہوئی ہم نے، بہترین میرا مکان ہے، ان کا وظیفہ اتنا زیادہ آتا ہے 15-16 بچوں کا. جب مجھے کام کرنے جا کیا ضرورت ہے؟ میں نے بیگم سے کہا کہ بھائی امت محمدیہ بڑھاتے جاؤ، وظیفہ بڑھتا جائے گا، دنیا بھی ٹھاک آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر سلام کی جو بنیاد ہے ان کو جاری کر دیا، تراویح جاری کر دی 20 رکعت. فرمایا من قام رمضان، قام رمضان تراویح سے شروع ہوتا ہے تہجد تک جاتا ہے. اس لیے وتر کی نماز جماعت سے سوائے رمضان کے پورے سال نصیب نہیں ہوتی، سنت بھی نہیں، مکروہ ہے جماعت سے پڑھنا. رمضان آتا ہے جماعت سے وتر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اسی خصوصیت رمضان کی. تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی صاحب کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، آپ سب کو، اپنے آپ کو. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دیا، اور ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت اللہ کے دربار میں پیش کی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ.